بزنس کی دنیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم اپنے اس چینل بزنس کی دنیا پر آپ کو مختلف کاروبار کرنے کے اور مختلف کاروبار دکھاتے ہیں کہ کس کاروبار کو کس انداز سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے اپنا تعارف پہلے بھی کروایا، بہت سے دوست پوچھ رہے تھے سر آپ اتنا کیسے مینیج کر لیتے ہیں۔ اصل ہوتا ہے اس طرح کہ قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کچھ کرنا ہے، کچھ دو سوچ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک اپنے لیے کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے اگر ایک دن میں 1000 روپیہ کمایا ہے تو یہ مجھ پہ کافی ہے۔ اور ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں 2000 کما لیتا ہوں تو 1000 میرا اپنے لیے ہے، اور 1000 جو اضافی ہے وہ اگر کسی کی ضرورت اس 1000 میں پوری ہوتی ہے تو وہ 1000 بھی بیسٹ ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ کون سا زیادہ ارننگ والا کمائی والا زیادہ بیسٹ ہے، یا جو 1000 روپے کماتا ہے وہ بیسٹ ہے۔ تو میں خود اپنا تعارف آپ کو کراتا چلوں۔ میرا نام محمد شعیب خالد ہے اور میں ایک بزنس مین ہوں، اور تقریباً سن 2005 سے میں لے کر آج تک، مطلب آج سن 2021 ہے تو 21 بھی لاسٹ ڈیٹوں میں ہے، تو تقریباً اتنا ٹائم جو 17 سال گزر گئے ہیں، یہ سارا ٹائم میرا بزنس میں ہی گزرا ہے۔ تو میں چونکہ پڑھتا تھا تو پھر میں نے کپڑے کا کام سٹارٹ کیا، تو کپڑے کی میں نے شاپ بنائی۔ تو میں آپ کی اپنی کپڑے کی شاپ بھی دکھائی ہے، کئی ویڈیوز میں نے بتایا کہ کپڑوں کو کس طرح سیل کیا جاتا ہے، چونکہ ایک علم وہ علم ہوتا ہے جو جس سے دوسروں کا استفادہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کا نفع ہو۔ تو ایک علم وہ ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو آپ چھپا لیتے ہو۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو اندر جو کوالٹی ہے وہ دوسروں کو نہ پتہ چلے۔ تو میرے خیال میں وہ بہتر ہے جو علم پھیلاتا ہے، جو علم آگے کنوے کرتا ہے، وہ جب تک علم چلے گا اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ تو میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، مجھے کوئی سبسکرائبر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لائک نہیں چاہیے، تو میرا بس ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں اور آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو میں اپنے اس چینل کے اوپر بزنس کی دنیا کے اوپر بے شمار ویڈیوز جو کپڑے کے ریلیٹڈ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ میں آپ کو انوائس بتاؤں گا کہ کتنے میں کتنا سوٹ ہم خرید کر لاتے ہیں اور کتنی کوالٹی میں لے کر آتے ہیں۔ آپ اس سوٹ کو کس طرح سیل کر سکتے ہیں، کس موسم کے حساب سے کون سی ورائٹی چل رہی ہے۔ میں آپ کو اپنی آنے والی تمام ویڈیوز کے اندر کپڑے کی مکمل رہنمائی دوں گا۔ اگر گرمی کا سیزن ہے، سردی کا سیزن ہے، کون سا سٹاف چل رہا ہے، کون سی ڈیزائننگ چل رہی ہے، اگر آپ میرے بتائے ہوئے ویڈیوز کے اوپر عمل کر کے اگر کپڑے کا کام کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کو اس میں استفادہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اللہ آپ کو اس میں رزق دیتا ہے، تو یقین جانیے میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں جس طرح مجھ پر میرے اللہ رب العزت نے مجھ پر رحمت کی ہے، مجھے اللہ رب العزت نے بے شمار نوازا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو بھی نوازے۔ جو لوگ کپڑے کے کاروبار میں آنا چاہتے ہیں، تو میں اپنے اس چینل کے ذریعے ان کو، میں خود کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں انہیں 100% کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں اپنے طرف سے، میری نیت جو ہے، نیت کا واقف اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ جتنا مجھے نالج ہے کپڑے کے ریلیٹڈ، میں نالج آپ تک کنوے کروں گا، آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو میں اپنے اس ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ ہم شاپنگ کیسے کرتے ہیں، ہم کن مارکیٹس میں جاتے ہیں اور کون سا کپڑا خرید کر لے کر آتے ہیں، اور اس کپڑے کو ہم خود کیسے سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیسی ڈیزائننگ لی جاتی ہے اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان ویڈیوز کے اندر میں آپ کو ان سے بھی آگاہ کروں گا، اور کون سی ورائٹی کس موسم میں لے کر رکھی جائے اور اس سے بے شمار ارننگ ہو سکتی ہے، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں، میں سردی کا کپڑا گرمی میں خرید کر رکھ لیتا ہوں اور گرمی کا سردی کے اندر سٹاک کر کے رکھ لیتا ہوں۔ اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں بے شمار ارننگ ہو جاتی ہے۔
جب سیزن آؤٹ ہوتا ہے تو جیسے اب میں نے اپنی شاپ پہ میچنگ کا کپڑا رکھا ہوا ہے، ہم سلیپ کا کپڑا رکھا ہوا ہے، مطلب اٹر کپڑا شمیزوں کا، وہ ہم لے کر آتے ہیں 18 روپے گز، ٹھیک ہے، 18 روپے 19 روپے 20 روپے مارکیٹ میں یہ ریٹ ہوتا ہے، تو ہم ان سے بارگیننگ کرتے ہیں۔ ہم نے چونکہ زیادہ کوانٹٹی میں لینا ہوتا ہے، ہم نے 10-20 تھان ہی لیتے ہوتے ہیں، ہم نے 40-50 تھان لینے ہوتے ہیں، تو 30 گز کا ایک تھان ہوتا ہے، تو اگر ہم لیتے ہیں 30 تھان تو وہ بنتا ہے 900 میٹر، ٹھیک ہو گیا، 900، لیکن ہم نے لینے ہوتے ہیں 60-70 تھان نارمل بن جاتے ہیں اتنے، تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہم نے تو 70 تھان آپ سے خریدنی ہے تو آپ ہمیں لیس کریں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو 1 روپیہ لیس ہوگی، مطلب کہ 19 روپیہ مارکیٹ میں ریٹ ہے تو ہمیں وہ 18 روپے میں ملے گا۔ ہم اس کا اسٹاف دیکھتے ہیں، کپڑا دیکھتے ہیں، سیکنڈ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شاپ کے اوپر جہاں پہ ہمیں 19 کی جگہ 18 روپے ریٹ مل رہا ہے، کیا اس شاپ کے اندر اتنی کوالٹی میں کلر سکیم ہے، کیونکہ ہمیں جو کلر چاہیے کیا وہ اس شاپ کے اوپر موجود ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں 10 کلر ملیں گے، 20 کلر اس شاپ سے ملیں گے اور باقی کلر سکیم ملے گی نہیں، تو باقی کلر سکیم لینے کے لیے ہمیں دوسری شاپ پر جانا پڑے گا، تو وہاں پر ہمیں پھر 19 پورا ہی ریٹ دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر جا کر ہماری تعداد کم ہو جائے گی تھانوں کی، تو ہمیں وہاں پر ریٹ زیادہ دینا پڑے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے ان چیزوں کے مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ جہاں سے بھی سٹاک خریدا جائے اس شاپ کے اوپر اتنی کلر سکیم ہو کہ آپ کا ایک ہی شاپ کے اوپر ایک ہی بل بنے اور آپ کو جو لیس ہو، اگر آپ نے 2000 گز خریدنا ہے اور آپ کو 1 روپیہ لیس بھی ہوتی ہے تو آپ کو 2000 روپے کی بچت ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جس نے خریداری میں نہیں نہ کمایا اس نے کچھ بھی نہیں کمایا، ٹھیک ہے۔ پرچیز کر کے پروڈکٹ سیل کرنا آسان کام ہے، اگر آپ خریداری میں بچاتے ہیں نا وہ آپ کا اصل نفع ہے۔ تو میں اپنے چینل کے ذریعے آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ خریداری کو سیکھیں، خریداری کی کیسے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی ویڈیوز کے اندر آنے والی بے شمار ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کپڑے کی خریداری کی جائے اور کون سی شاپ سے کون سا کپڑا ملتا ہے، ٹھیک ہے، کن مارکیٹ سے ملتا ہے، کون سی بڑی مارکیٹیں ہیں، ان سب کا ذکر میں اپنے آنے والی تمام ویڈیوز میں آپ سے کروں گا۔ ویسے میں زیادہ تر کپڑا لاہور سے خریدتا ہوں، فیصل آباد سے، شیخو پورہ میں بھی مارکیٹیں ہیں اور ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی مارکیٹس وغیرہ ہیں جہاں سے کپڑا ہول سیل میں ملتا ہے۔ ہوتا یہ سین ہے کہ جو جہاں سے ہم اپنی مارکیٹ سے ہول سیل میں خریدتے ہیں وہ ہم سے مارجن اپنا 1 روپیہ پروفٹ لیتے ہیں، اب دیکھنے میں 1 روپیہ تو بہت چھوٹی رقم ہوتی ہے، چونکہ ہم نے خریداری زیادہ کرنی ہوتی ہے تو وہ 1 روپیہ جب 1000 میٹر بنتا ہے یا 2000 روپیہ 2000 میٹر بنتا ہے تو اس کو اگر 1 یا 2 روپے کے ساتھ ضرب دی جائے تو 2000 سے 4000 5000 روپیہ اتنی رقم بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس نے خریداری میں نہیں نہ کمایا اس نے کچھ بھی نہیں کمایا، تو آپ اپنی خریداری اچھی کریں اور اس سے ارننگ کریں، آپ یقین جانیں آپ یاد کریں گے، آپ کہیں گے کہ واقعی کسی نے گائیڈ کیا تھا، تو آپ اپنی خریداری میں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کپڑے کے ساتھ ساتھ میں اور بھی بزنس ہے، میں پنجاب گروپ آف کالجز کی برانچ اسکولوں کے نام سے ایفا گروپ، ایفا اسکول جو ہے ایجوکیشن فار آل، اس میں نے یہ اسکول بنائے ہوئے ہیں مختلف شہروں کے اندر، میں نے اس کی فرینچائزی لی ہوئی ہے اور میں اسے بھی مینیج کر رہا ہوں الحمدللہ۔ وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا، ایک رسک وہ ہوتا ہے جہاں کے اوپر آپ خود اپنا فوکس کرتے ہیں۔ اب یہ جو کپڑے کا شاپ ہے اس کے اوپر ہم 2 ورکر ہیں یا ایک میں ہوں تو 2 لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک سیٹ اپ چلا رہے ہیں، ایک اسکول چلا رہے ہیں تو وہاں پر ایک آپ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہاں پر بلڈنگ مالک بھی آ جاتا ہے، اس سے بھی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ رینٹ کی صورت میں وہ تو ارننگ لے رہا ہے، اسی کے ساتھ اسٹاف کو سیلری مل رہی ہوتی ہے، 18-20 لوگوں کا اسٹاف ہوتا ہے، اور ساتھ ہیڈ آفس جو فرینچائز ہم نے لی ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم انہیں بھی شیئر دے رہے ہوتے ہیں، فی اسٹوڈنٹ کے حساب سے فی شیڈول شیئر بھی جسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ارننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں اپنی آنے والی تمام ویڈیوز کے اندر آپ کو فرینچائز کے بارے سے بھی گائیڈ کروں گا۔
اگر آپ فرینچائز لینا چاہتے ہیں پنجاب گروپ آف کالجز کی تو اس کے اوپر کتنی انویسٹ ہے اور کس طرح آپ ان کا ایم او یو سائن کر سکتے ہیں. آپ کو ان کے دفتر بھی لے کر چلوں گا اور وہاں پر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح وہاں پر فرینچائز دی جاتی ہے. آپ کو وہ بھی وزٹ کروائیں گے کیونکہ میرا ایک موٹو ہے کہ جو مجھے آتا ہے وہ کنوے میں نے کرنا ہے آپ تک تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو, آپ لوگ بھی ارننگ حاصل کریں. ٹھیک ہے. اور اسکولوں کے علاوہ میرا آن لائن کا ورک ہے. آن لائن میں نے آپ کو بتایا ہے جو پروڈکٹ میں خود سیل کر رہا ہوں وہ پروڈکٹ میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی وہ پروڈکٹ آن لائن سیل کریں اور اس سے آپ ارننگ کریں. جیسے میں ارننگ کر رہا ہوں, جیسے میں کما رہا ہوں, ویسے ہی آپ بھی ارننگ کریں, آپ بھی بے شمار سرمایہ کمائیں. اچھا, اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ جو کرنا ہے نا, جو کرنا ہے وہ خالص نیت کے ساتھ کریں اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا. جو سیل کرنا ہے بتاؤ ٹھیک کرنا ہے, جو کپڑا خریدنا ہے وہ ٹھیک خریدنا ہے. اگر آپ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, آن لائن سیل کر رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو ہم نے کسٹمر سے زبان کی ہے, جو پروڈکٹ ہم نے ان کو دکھایا ہے وہی پروڈکٹ آپ نے بھیجے. ٹھیک ہے. ایسا بالکل نہیں کرنا کہ آپ دکھائیں انہیں کچھ اور بھیجیں کچھ اور. ٹھیک ہے. آن لائن کپڑے کی فیلڈ کے اندر جو پکچریں آپ دکھاتے ہیں اکثر کسٹمر کو کلر چینج ہو کر ملتا ہے, اس طرح ہرگز نہ کریں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کا اعتماد ویسٹ ہوگا, آپ کا اعتماد خراب ہوگا اور وہ لوگ آن لائن شاپنگ سے گریز کریں گے. تو اپنا بھی اعتماد باہر رکھیں, اپنے رزق کو پاک کریں اور لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں اور ایمانداری کے ساتھ کریں. یقین جانیے, یقین جانیے آپ کے اوپر ڈالر کی بارش ہوگی, اتنا سرمایہ ہوگا, اتنا سرمایہ ہوگا آپ کہیں گے کہ واقعی کسی نے سچ کہا تھا. لیکن خلوص نیت کے ساتھ چلیں اور نیک نیتی کے ساتھ اور اس کے حلال کمائیں. آپ یقین جانیے, آپ یاد کریں گے کہ کسی نے بات کی تھی, بہت رزق ملے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کپڑے کا کام کرنا چاہتے ہیں, آن لائن کا کرنا چاہتے ہیں یا اسکولوں کے ریلیٹڈ ہے, یہ 3-4 کام تو میں خود کر رہا ہوں اور میں اسے کیسے مینیج کرتا ہوں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا اپنی تمام آنے والی ویڈیوز کے اندر. آپ بھی میری طرح اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا, آپ بھی ارننگ حاصل کریں گے, اللہ رب العزت آپ کو بھی رزق دے گا. اور میں اتنا کہوں گا لاسٹ میں کہ اگر والدین ہیں تو ان کی قدر کریں, اور یہ ایک وہ واحد قیمتی سرمایہ ہے جو سرمایہ سے بھی نہیں ملتا. جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے ان کی قدر کا. اللہ رب العزت آپ کے سب کے جن کے والدین زندہ ہیں, اللہ پاک آپ کو ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اپنے پیارے حبیب کے فیض. اللہ حافظ.